یہ وظیفہ کرتے ہی ہر مہینے 5 کروڑ جیب میں ہوں گے۔ یا غنیوں یا مغنیوں، صرف 7 دفعہ اس طرح پڑھ لیں، سب رشتہ دار دیکھ کر حیران نہ ہوئے تو پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا 7 لونگ کے دانوں پر ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گی جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی نسلوں کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں شاد و آباد رہیں گی۔ لوگوں کے دانے بآسانی بازاروں میں مل جائیں گے۔ لوگوں کے جو لونگ ہوتے ہیں، جو مسالے کے اندر لونگ ہوتے ہیں، ان کے دانے آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ اور یا غنیوں یا مغنیوں کا خاص وظیفہ بتاؤں گی، طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے اسماء حسنی میں سے صفاتی ناموں میں اپنی زندگیوں کو آسان کر لیجئے۔ اس پر بہت سے اکابرین نے، بہت سے اللہ کے ولیوں نے، بہت سے پیغمبروں نے، رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو آزمانے کے بعد ظاہر کر دیا کہ وہ اسماء اعظم ہیں، جسے 7 لوگوں کے دانوں پر بتائیں گے۔ طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے، آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ 7 لونگوں کے دانوں کا یہ خاص وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے تمام مشکلات، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ بات ساری یقین کامل کی ہے، بات ساری ذکر الہی کی ہے، رب کعبہ کو راضی کرنے کی ہے، اور رب کی ذات ہمیشہ تب ہی آپ کے وظائف کا فائدہ دیتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ بس ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہماری ساری زندگی اسی لیے اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے آگے ہمیں جھکنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضروریات یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو دعا پوری یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور دعا میں جلد بازی نہ کیا جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ یقین کامل ہو۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ پر پورا یقین رکھیں اور اس سے ہی مدد مانگیں۔ بے شک وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اسی لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے
ایک ویران کنویں سے نکال کر تمہیں سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے، اتنا پیارا قرآن پاک، قرآن مجید میں شفا کے نسخے ہیں، ہر طرح کی بیماری چاہے کوئی بھی ہو تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ الشعریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کی ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھولوں کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، وہ حنظلہ تمہ کیسی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھو کرو، یقین جانو زندگی گزارنے کے لیے ایسی رہنمائی ملتی ہی رہے گی، آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے، تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اسی طریقے سے گزاریں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی کتابیں ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی، اللہ پاک نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کیں، اور حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی اوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے، مانگتے رہے، اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے، اور ہر صورت آپ نے اس کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، وقت چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا ہے اور ہر وقت اللہ کے شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن خود کہے گا، اب پریشان نہ ہو اور یہ مت سوچیں کہ کیسے ہوگا، اور فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں۔ جب اللہ پاک کہے گا، کہہ دیں گے کہ کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات صرف آپ کے ذہن میں ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کے خوفناک لمحات کو آپ کے سب سے بہترین لمحات میں بدل سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر
وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں اور وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ تو تمام جہانوں کا خالق و مالک، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، بے شک اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین رکھیں وہ اپنے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ بے شک میرے رب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کے نام تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور ان جیسی بڑی بڑی ہستیاں جب بھی رب سے مانگتی اس یقین کے ساتھ مانگتی کہ جو مانگ رہے ہیں ان کو مل جانا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ آج ہم وظائف کو بھی آزماتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھروں سے پریشانیاں بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ محترم میری بہنوں، میرے بھائیوں، یقین کامل اس کے ساتھ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، لوگوں کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیجئے۔ میں پوری یقین سے کہتی ہوں کہ ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ کر لیجئے، آپ کی آنے والی تمام نسلوں تک اس کی برکات رہیں گی، اس وظیفے کی رحمتیں اور اس وظیفے کی فضیلتیں، اسے آپ کی نسلیں شاد اور آباد رہیں گی۔ جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ابھی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 7 لونگ کے دانے لے کر مسلے پر بیٹھ جائیں، عمل کی طرف چلتی ہیں۔ اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حاجات، چھوٹی چھوٹی خواہشات فوری طور پر ایک جھٹکے میں پوری ہو جائیں گی۔ جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ کی خوشیاں آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو کبھی پوری نہ ہونے والی لگیں، یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ ان حاجات کو لے کر آج کا یہ خاص وظیفہ کیجئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 لونگ کے دانے سامنے مسلے پر رکھ لیجئے۔ ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ذکر بلند فرمانا ہے۔ یہ رب کی ذات اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت کے ساتھ اپنے رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرما دے گا۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ محترم بہنوں، میری بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک لونگ کے دانے پر 25 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنا ہے۔ اب اس لونگ کے دانے کو علیحدہ کر لیجئے، دوسرا لونگ کا دانہ پکڑ لیجئے، اب اس پر بھی 25 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ لیجئے۔ پھر تیسرا لونگ کا دانہ پکڑیے، اس پر بھی 25 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ نے 7 لونگوں کے دانوں پر الگ الگ 25 بار یا غنیوں یا مغنیوں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان 3 باتوں پر عمل کر لیں گے تو اس وظیفے کو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ پہلی بات، جب 7 لونگوں کے دانوں پر 25 بار یا غنیوں یا مغنیوں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو 7 لونگوں کے دانوں کو اکٹھا کر لیجئے۔ 7 لونگوں کے دانوں کو اکٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر لیجئے اور 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھنا ہے۔ مخصوص نصاب پر مخصوص ذکر الہی کو راضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں بہترین فیصلے کروا دیتا ہے۔ رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر آپ کی نئی زندگی کا آغاز
फरमा देती है। या गनियों या मुगनियों को पढ़ने के बाद 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुट्ठी को खोलते ही 7 लौंगों के दानों पर फूंक मार लीजिए। आपने दूसरी बात पर अमल करना है कि ये वजीफ़ा करते दौरान अगर तो आपने किसी से बात कर ली या किसी ने आपके साथ बुला लिया तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वजीफ़े की शर्त ये है कि यकीन कामिल और पूरी तवज्जो के साथ दानों पर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लीजिए। तीसरी बात, ये वजीफ़ा करते ही आपने दोनों हाथों को उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। फिर हाथ उठाकर जो मांगते चले जाएं मिल जाएगा। याद रखिएगा, लौंग के हर दाने पर 25-25 बार या गनियों या मुगनियों और 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है और सच्ची तौबा करके जो हाथ उठाकर मांगते चले जाएंगे। मैं यकीन से कहती हूँ आपको इस वजीफ़े से, इस अमल के बाद किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मुश्किल परेशानी है, कोई हाजत बड़ी है, तो आप इस अमल को 7 दिन तक भी मुसलसल जारी रखिए। इन लौंगों के दानों को या तो आप अपने पर्स पर रख लीजिए या जहां आप अपनी कीमती एशिया को रखते हैं, सोने, ज़ेवरात और पैसा, इस जगह पर 7 लौंग के दानों को अमल करने के बाद महफूज कर लीजिए। जब तक ये लौंग के दाने आपके पास मौजूद रहेंगे, आपके रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से प्लीज़ 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 एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह।